اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع سخن ہے طلاق۔ طلاق سے متعلق فقہی احکام ہم بیان کر چکے اور انہی فقہی احکام کو قرآن کی روح سے بیان کر رہے تھے کہ قرآن نے سورہ طلاق پوری اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ طلاق کو نازل کیا ہے اور اس میں رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ ہر معاشرے میں خصوصاً مسلمان معاشرے میں یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر احکام کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جو کوئی ان احکام سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں بھی سختیاں ہیں، اس کی اپنی انفرادی زندگی میں، اس کی اجتماعی زندگی میں، تو معاشرے میں حرج مرج آ جاتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے کہ جو قانون الہی سے منہ موڑتا ہے۔ ایک تو عذاب ہے آخرت کا، آخرت کے عذاب کے علاوہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ تو اس دنیا میں جب احکام الہی سے منہ موڑ لیا جاتا ہے تو انسان بہت ساری سختیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اپنی اس جہالت کی وجہ سے، یا اگر قوانین الہی سے منہ موڑتا ہے تو ممکن ہے ایک تکبر کر رہا ہو، اپنے تئیں اپنے آپ کو عاقل سمجھ رہا ہو، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اے عاقل لوگو، اے اولو الالباب، اے صاحبان عقل و خرد، اگر تم ایمان لائے ہو تو احکام الہی سے منہ نہ موڑو۔ وحی کی ضرورت ہی اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم سارے معاملے، سارے فیصلے اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، ہماری عقل کی ایک سطح تک پرواز ہے، اور اس کے بعد معاملات کو، اس کے سارے جوانب، سارے پہلو، سارے ابعاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم خدا آتا ہے، وحی الہی آتی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی کے اس معاملے کو یوں سنبھالو، یوں اس کو سمیٹ لو تو بہتر رہے گا، اور اگر اس قانون سے منہ موڑو گے تو عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ سورہ طلاق ہی کی آخری چند آیات ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا ہے، تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ یہ جو پہلے آیات بیان کی گئی ہیں اور جس میں شریعت نے، فقہ نے احکام بیان کر دیے ہیں طلاق سے متعلق کہ طلاق دی جائے تو دوران حیض نہ ہو، حیض کے بعد پاکی ہو، اور پاکی کے دوران شوہر نے بیوی کے ساتھ قرب نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اس حالت میں طلاق دی جائے، اور دوران طلاق خاتون کو فوری گھر سے نہ نکال دو، وہ خود بھی گھر سے نہ نکلے، اس کو گھر میں رکھو، اس کی رہائش جیسی آپ کی اپنی ہے ویسی ہی رکھو، اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھو، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے بچہ آنے تک اس کی عدت ہے، بچہ آ جائے تو اس کے دودھ پلانے کے احکام میں بڑی صراحت سے یہ سب بیان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہی آیات رسولا یتلو علیکم، اللہ کا رسول ہے کہ جس نے یہ احکام، یہ آیات تمہارے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ یہ تلاوت کر کے تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مبینات، بڑے واضح احکام ہیں، کوئی گمبھیر نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، بڑے واضح اور روشن یہ احکام الہی ہیں۔ کس لیے ہیں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور ان کی تعلیمات کے اوپر، اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو پیغام دے گا، جو حکم دے گا زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، وہ صحیح حکم ہوگا، وہ عاقلانہ ہوگا، وہی حکم ہماری عقل کی نسبت اپنی ذاتی اور شخصی اس سے بڑھ کر عاقلانہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکم الہی ہی بہترین حل ہے، اور اس کے مطابق عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، اس امر کو اور اس حکم کو احسن طور پر انجام دیتے ہیں، عامل الصالحات، مثلا یہی دودھ پلانے کا حکم، اس پر اجرت دینے کا حکم، خاتون کو گھر میں رکھنا، طلاق کے بعد اس پہ سختی نہ کرنا، اس کا نان و نفقہ دینا، بڑے احسن طور پر
عامل الصالحات، اگر صالح عمل انجام دیتے ہیں تو یہ احکام اسی لیے ہیں کہ ان کو اللہ کا رسول یہ تلاوت کر کے یہ احکام بتا کر ان کو نکالے، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال لے، جہالتوں سے نکال لے، نادانیوں سے نکال لے۔ ان جہالتوں کی وجہ سے سختیوں میں آ جائیں گے، ان جہالتوں کی وجہ سے نفاق پیدا ہوگا، انہی جہالتوں کی وجہ سے معاشرے میں، خاندانوں میں فساد پیدا ہوگا، کینہ پروری ہوگی، یہاں تک کہ قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو فرمایا یہ سب جہالت ہیں، تو یہ احکام الہی جو واضح اور روشن تمہارے سامنے پیش کیے ہیں اللہ کے رسول نے، اس لیے ہیں کہ تم ان پر عمل کرو، اور عمل بھی عمل صالح کرو گے تو ظلمات سے نکل آؤ گے، نور کی طرف آ جاؤ گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس نے اس حکم پر عمل صالح بہترین عمل کر کے انجام دے کر عمل کو اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صاحب ایمان ہے، یُدْخِلْهُ جنات، تو یُدْخِلْهُ اس کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنتوں میں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنت باغ ہے، باغ میں نہریں ہوں، پانی موجود ہو تو پانی گویا اس کی سرسبزی کے لیے اس کے سرسبز رہنے کے لیے، باغ کے لیے اس کے لیے ضمانت فراہم کرتا ہے، اس کی نعمتوں کے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ تو وہ جنتیں کہ جو نہروں کے ذریعے، وہ باغات جو نہروں کے ذریعے ان باغات کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے سرسبز رہنے پر، ان نعمتوں کے دائمی رہنے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر احکام الہی پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی تمہارا یہ چھوٹا سا باغ جو تم نے شادی کی، بچے آگے، بیوی ہے، یہ رشتہ داریاں، یہ عزیز و اقارب، یہ جو تم نے چھوٹا سا باغ لگایا ہے یہ بھی سرسبز رہے گا، اس میں بھی دائمی نعمتیں آئیں گی، اس میں بھی پھل میٹھا آئے گا، کڑوا پھل نہیں آئے گا۔ اگر احکام الہی پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی جنت میں رہو گے، سکون حاصل کرو گے، مرنے کے بعد بھی جنات ہیں، مرنے کے بعد بھی میٹھے پھل ہیں، مرنے کے بعد بھی ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو تمہیں شعور بھی نہیں اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی وہ نعمتیں ہوں گی۔ جیسے یہاں پر اس دنیا میں بھی شادی کے بعد نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد آئے گی، صالح ہوگی یا غیر صالح ہوگی، کس قدر خوبصورت ہوگی، یا امتحان الہی کے مطابق ممکن ہے کوئی نہ کوئی اس میں کمی رہ جائے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کیا ہمارے لیے نعمتیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں پردہ غیبت میں، وہ جتنا ہم اطاعت کرتے جائیں گے اس کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکات کی بارش ہوتی جائے گی، اور جتنا ہم اس کے حکم سے منہ موڑتے رہیں گے یہی دنیا جہنم بن جائے گی، یہی دنیا ہمارے لیے قدم بے قدم عذاب ہوگا، نہ بیوی کی طرف سے سکون، نہ اولاد کی طرف سے سکون، نہ رشتہ داروں کی طرف سے سکون، کہیں سے بھی اس کو اطمینان نہیں ملتا، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے، کہیں کینے کی آگ ہے، کہیں دھونس اور دھاندلی ہے، کہیں ہیرا پھیری ہے، کہیں چالاکیاں اور عیاریاں اور مکاریاں ہیں، کہیں جھوٹی انا اور عزت کا معاملہ ہے، کہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مقابلہ ہے، کہیں دنیا داری ہے، ہر طرح کی آگ، ہرس، طمع اور نفاق اور نہیں پتہ کیا کیا۔ اگر قانون الہی سے منہ موڑیں گے تو یہ زندگی بھی جہنم ہے، اور مرنے کے بعد وہی تجسیم اعمال ہے، اور وہ عمل جو یہاں انجام دیا مجسم ہو کر آئیں گے سامنے۔ تو فرمایا ہے کہ جو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالحاً، جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے احکام پر، اس کے رسول پر، تو پھر اس کے لیے اور اس کے مطابق عمل صالح انجام دے، یُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اس کے لیے ایسی جنات کا وعدہ ہے کہ جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جب اس دنیا میں یہ دائماً نیکیاں کرتا تھا، دائماً پاکیزگی پر تھا، تو اس میں بھی دائماً جنت میں رہے گا، دائماً اسی پاکیزگی و طہارت کے ساتھ اگلی زندگی گزارے گا۔ ہاں اگر یہاں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، نادانستہ ہو گئی ہے، خدا معاف کر دے گا، وہ غفور ہے۔ اگر توبہ کر لی، ہدایت کے راستے پر آ گیا اور اس پر ثابت قدم رہا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے گا۔ صرف گناہان کبیرہ سے زیادہ بچنے کی تاکید ہے، گناہان صغیرہ نہ کرے، اس کی تکرار نہ کرے، اس کو شعوری طور پر ارادتاً دانستہ جرت کر کے جسارت کر کے انجام نہ دے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہے گا۔
قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے رزق کو بہت ہی اچھا بنا دیا ہے، اس کو مادی رزق بھی ملے گا، اس کو معنوی رزق بھی ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا، اگلی دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اسی کی طرح انہی 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بنائی ہیں۔ ابھی بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ حال ہی میں 6 دیگر قرات اور سیارے وہ دکھائی دے دیے ہیں، زمین ہی کی طرح وہ سیارے ہیں۔ تو سائنس آج اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں جس طرح آسمان بھی 7 ہیں۔ البتہ پہلے مفسرین نے جو تفسیریں کی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے زمین کی 7 تہیں مراد ہو، کہ جیسے پیاز کی چند تہیں ہوتی ہیں اسی طرح زمین کی چند تہیں مراد ہوں، یا دیگر بھی تعویلات کی گئی تھیں، اور اس وقت تک سائنس اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ زمین جیسے ہی سیارات کو دیکھ سکے۔ لیکن آج سیٹلائٹ کے ذریعے یا ٹیلیسکوپس کے ذریعے اور سائنس کے دیگر طریقوں کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اور اپنی آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے کہ زمین جیسی ہی اور 6 زمینیں بھی موجود ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں، یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے امر نازل کیے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور تمہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہی قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نافرمانی کر کے اللہ کی قدرتوں کو کم نہیں کر سکتے، اطاعت کر کے اس کی قدرتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اسی کی حکومت اس میں چل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون صاحب ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ کون صاحب عمل ہے۔ بس ایمان اگر لائے ہو تو اس کے مطابق عمل صالح بھی انجام دو، عمل صالح انجام دو گے تو اس دنیا میں بھی اطاعت الہی کے تابع رہتے ہوئے جنات میں ہو، اور اگر نہیں تو اس دنیا میں بھی جہنم ہے، اگلی دنیا میں بھی جہنم ہے۔ تو طلاق کے جتنے بھی اہم ترین مطالب سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ان سے منہ موڑنے پر سختی اور عذاب کی وعید ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔